عرض کیا کریم آقا وہ ایسی نیند سو رہے ہیں کہ اس نیند سے جابر نہیں اٹھا سکتا، آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ جابر نہیں اٹھا سکتا، آپ ہی اٹھا سکتے ہیں، آپ ہی بلائیے۔ سرکار نے فرمایا اے جابر کے بچوں، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں دسترخوان پہ، جلدی آؤ تاکہ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ اتنا کہنا تھا، بچوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور دوڑ کے بہارے تکبیر، نعرے رسالت۔ الرحمن الرحیم، یہ ایک واقعے سے متعلق سوال ہے۔ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور حضور صحابہ اکرام کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حالانکہ کھانا بہت کم تھا، کیونکہ دعوت فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے وہ قلیل کھانا تمام صحابہ اکرام کو کافی ہو گیا، اور پھر بھی وہ بچا رہا۔ لیکن اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکے تھے، اور ان میں سے بڑے نے چھوٹے کو کہا کہ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ بکری ذبح کیسے کی جاتی ہے، اور اس نے چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جابر کی اہلیہ اس کی طرف دوڑی، تو بڑا بیٹا گھبراہٹ کے مارے جیسے بھاگا تو چھت سے گر کر فوت ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت جابر کی اہلیہ نے یہ بات کسی کو ظاہر نہ کی، اور دعوت و کھانے کا انتظام کرتی رہیں، اور دونوں مرحوم بچوں کو چادر اڑا کر کمرے میں چھپا رکھا۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں کو بھی کھانے کے لیے ساتھ بلائیں، لیکن وہ تو فوت ہو چکے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہوا، تو آپ نے ان کو بحکم خداوندی زندہ کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں صرف اتنی بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر تشریف لے گئے، اور جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی ساتھ میں تھے، اور جو تھوڑا کھانا تھا وہ کافی ہو گیا تھا۔ یہاں تک بات درست ہے۔ باقی یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 لڑکے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، پھر دوسرا بھی جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ بعض کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن بغیر سند کے ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جو اہل علم نے اس کی صراحت کر رکھی ہے، اس واقعے پہ جو تبصرہ کر رکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فاصل قصۃ جابر و زوجته رضی اللہ عنہما مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الخندق وما حصل من تکثیر الطعام القلیل حتی کفى العدد الکثیر فهذا ثابت فی الصحیح بلا ریب۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو اہلیہ تھیں، ان کا جو قصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر تشریف لے گئے، اور جو تھوڑا کھانا تھا وہ کافی ہو گیا بہت سے لوگوں کو، تو یہ تو ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے۔ اما زیادہ التی ذکرہا صاحب نزہۃ المجالس، کہ یہ جو ذات تھی صاحب نزہۃ المجالس نے ذکر کی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں کی موت کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، فقط ذکرہا حکایہ من غیر اسناد، تو بغیر سند کی اس حکایت کو ذکر کیا ہے۔ ولم نقف علی هذه الزیادہ فی شیء من کتب السنہ التی بین ایدینا، کہ ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں ان میں سے ہم یہ جو زیادتی ہے اس سے واقف نہیں ہیں۔ فظاہر واللہ اعلم انہ لا اصل لها، ظاہر یہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو لہذا بس جتنا واقعہ ثابت ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، کہ جو 2 لڑکوں کے انتقال کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، پھر دوسرا بھی مر گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ فرما دیا، جو بیان کیا جاتا ہے چونکہ سند صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔